بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حافظ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی تسی سوشل میڈیا دے ذریعے انہاں دے خطابات سن دے ہو، انہاں دیاں سرگرمیاں ویکھ دے ہو، بغیر کسے مسل کی تعصب دے یا مسل کی لالچ دے یا روپیے یا پیسے ووٹ یا نوٹ دے لالچ، یہ ساریاں چیزاں پشے پشت پا کے انہاں نو پاویں کسے نے سندھ وچ آواز دیتی ہے، پنجاب جی دیتی ہے، کے پی کے دے وچ بلوچستان دے اندر آواز دیتی ہے، میرا قائد علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی بغیر لالچ دے بغیر تمے دے اپنی صحت دی خرابی نو بغیر ویکھے تے سمجھے اوتھے پہنچے ہے۔ کسے دی بیٹی دی عزت دا معاملہ ہے، کسے تے نجائز تھانے تے پرچے دا معاملہ ہے، حضرت علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی نے ایک امیر ہون دا حق ادا کیتا ہے، قائد ہون دا حق ادا کیتا ہے، رہبر ہون دا حق ادا کیتا ہے۔ میں اگر ساتھی جی بات کراں، علامہ ہون دا حق ادا کیتا ہے۔ علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس نے کبھی ہمیں بلے کی طرف نہیں بلایا، ہمیں شیر کی طرف نہیں بلایا، ہمیں وہ تیر کی طرف نہیں بلایا، ہمیں کتاب کی طرف نہیں بلایا۔ اس نے ہمیں اگر بلایا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے بلایا ہے، اگر اس نے ہمیں بلایا ہے قرآن کی حرمت کے لیے، اگر اس نے ہمیں بلایا ہے حدیث کی حرمت کے لیے، ابو بکر صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوپٹے کے لیے، ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیا کے لیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر شیعہ کا سٹیج ملا ہے میرا علامہ وہی کھڑا مجھے نظر آیا ہے، جو بندی سٹیج ملا ہے میرا علامہ مجھے وہی کھڑا نظر آیا ہے، اہل ہستی مرکزی جمعیت کا سٹیج ملا ہے میرا علامہ، میرا قائد، میرا رہبر، میرا ریڈر مجھے وہی کھڑا نظر آیا ہے، جمعیت کا سٹیج نظر آیا میرا قائد وہی کھڑا نظر آیا۔ میں اس قائد کا ادنا سے چوکیدار، ادنا سے کارکن آج اس جلسے کے حوالے سے اپنے گاؤں کی امن کی ایک خواب اپنے آنکھوں میں لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو مشن میرے قائد کا، جو ذہن میرے قائد کا، جو بات میرے قائد کی، جو مشن میرے قائد کا، وہ بھی مشن اس گناہگار نکمے کا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں نبی کی حرمت کی خاطر شیعہ بھی اکٹھا ہو، نبی کی حرمت کی خاطر جو بندی بھی اکٹھا ہو، نبی کی حرمت کی خاطر بریلوی بھی اکٹھا ہو، صدیق کی صداقت کے لیے جہاں شیعہ مرے وہاں وہابی مرے، وہاں جو بندی مرے۔ چھوڑ دیجئے اختلافات کو، چھوڑ دیجئے مسل کی لڑائیوں کو، چھوڑ دیجئے یہ انسانیت کی لڑائیوں کو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن ہمیں درس دیتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ کیا میرے قائد کا یہ مشن لے کے کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ یہ فرقہ واریت کون کون ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گا؟ قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ کون آئے گا؟ یہ فرقائیت کو ختم کرنے کے لیے، یہ مسل کی تعصب نفرت کو ختم کرنے کے لیے کون کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ہر گاؤں سے نوجوان اٹھے گا جناب صدیق کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے، جناب علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم آخری بات ہے، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ پھر میں کہتا ہوں اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میرے ماتھے کا جھومر ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ میرا دین ہے، میرا اسلام ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ جس نماز میں اہل بیت کا ذکر نہیں اللہ کی قسم وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے اہل بیت کو نہیں مانتے؟ جس اذان میں اہل بیت کا ذکر نہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک وہ اذان نہیں ہوتی۔ جس جنازے میں اہل بیت کا ذکر نہیں وہ جنازہ رب کے دربار میں ناقابل قبول ہوگا۔
ہے بھی ہمارا ساتھ دو گے فرقہ واریت کا ختم کرنے کے لیے؟ ساتھ دو گے؟ اب میں آپ کے نعروں کی گونج میں عظمت صحابہ اگر میں کہاں کھڑے ہو کے استقبال کرو عظمت صحابہ، جنہ صحابہ دی محبت، اہل بیت دی محبت، آل اطہار دی محبت، آل عقیل دی محبت، جنی جنی دل وچے کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شہر دیکھو دیکھو کون آیا، وہابیوں کا حکمران۔ ہمارا پیغام ہمارے قائد تک جانا چاہیے، وہابیوں کا حکمران۔ بھائی ظفر اکاڑا، بھائی ظفر کیمرہ وار، وہابیوں کا حکمران، اچھی وہابیوں کا حکمران، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ، وکیل اہل بیت حضرت حافظ قیم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكته والناس أجمعين۔ حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میں مجھ سے قبل قاری صاحب جس انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، میں ان کی گفتگو کی لاج رکھتے ہوئے آپ کو کسی آزمائش اور مصیبت کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا کہیں، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ بدقسمتی یہ ہے میں اپنے اکابر، اپنے علماء کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا تو نبی کے ساتھی اور صحابہ کی توہین کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کے اوپر رب کا قرآن گواہ کی حیثیت سے موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان و عظمت میں کیوں کر بیان کروں اور میں کیسے بیان کروں، یا میں اس بیان کا حق کیسے ادا کروں کہ جن عظیم الشان، عظیم المرتبت ہستیوں کی شان و عظمت وہ عرش والا خدا بیان کرتا ہو، اور خود کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان اور وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان، وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کو بیان کرے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ وہ آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ میرے صحابہ ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کہا میرے صحابہ کی عظمت یہ ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور منصب کو پہنچ نہیں سکتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ان کی عظمت یہ ہے۔ بعد میں آنے والا امتی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ان کی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کو بھی اللہ کے راستے میں وقف کرنے، اللہ کے راستے میں پیش کرنے کو پہنچ نہیں سکتا۔ احد پہاڑ کسی نے دیکھا ہے؟ جو بیت اللہ الحرام، جو مدینہ میں اللہ کے گھر کی، اللہ کے نبی کے گھر کی، اللہ کے نبی کی مسجد کی زیارت کے لیے جن کو موقع ملا ہے، ان میں سے اکثریت نے احد پہاڑ کو دیکھا ہے۔ کلومیٹروں میں پھیلا ہوا احد پہاڑ، کائنات کا امام کہتا ہے اگر بعد میں آنے والا مسلمان اس پہاڑ کے وزن کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ رب العزت کے راستے میں پیش کرے، وہ میرے نبی کے صحابہ کی ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کو پہنچ نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی وجہ ہے جو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا خیر هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ کہا جو چلنا چاہتا ہے، کسی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کے نقشے پا پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا چاہتا ہے، کسی راستے کا راہی بننا چاہتا ہے، کسی شاہراہ کو اپنانا چاہتا ہے، حق کی طریق کا مسافر بننا چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چلے۔ کانوا خیر هذه الامہ، وہ اس پوری امت کے سب سے زیادہ بہترین لوگ۔ ابرها قلوبا، آج بعد میں اللہ کے راستے میں مال دولت ہیرے جواہرات پیش کرنے والا، اس کے سینے کے تقوی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اولئک نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے سینوں کے اندر تقوی کا امتحان لے لیا ہے۔ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابرہا قلوبا، ان کے سینے تقوی سے بھرے ہوئے، بھرپور تقوی سے بھرے ہوئے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور ان کے علم کے اندر گہرائی موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے علم کسی شیخ الحدیث سے حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے علم اس سے حاصل کیا ہے جس نے علم کائنات کے رب سے حاصل کیا ہے۔ وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا، صحابہ کے سینے وہ تکلفات سے پاک۔ حضرت صاحب نے تقریر کرنے کے لیے آنا ہے، گھڑی پہننی ہے، انگوٹھی پہننی ہے، جوتا پہننا ہے، گاڑی میں پٹرول ڈلوانا ہے، گاڑی آرام دہ پانی ہے، پھر حضرت صاحب نے کنگھی کرنی ہے، ٹوپی امامہ ویسٹ کوٹ کسنی ہے، لوازمات ہیں۔ اب تو کیمرہ مین تھامنا ہے، ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت وَأَكَلَّهَا تُكَلِّفًا،
وہ تکلفات سے خالی جماعت، ٹوٹی تلواروں کے ساتھ جہاد کرنے والی، تلوار تھامی ہوئی ہے لیکن پکڑنے کے لیے دستہ موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کی راہوں کو اپنایا ہے۔ کہیں کسی کے پاس تیر ہے، چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کمان ہے پکڑنے پر کمان موجود ہے لیکن پاس تیر موجود نہیں ہے، لیکن رب کے دین کے لیے مرنے مٹنے کے لیے صحابہ کی جماعت تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اللہ اکبر، آج صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ پہ بھونکتے ہیں، صحابہ پہ زبان طعن دراز کرتے ہیں، صحابہ کے ایمان میں شک اس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ جہنم میں بیٹھا ہوا صحابہ کا گستاخ، صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، صحابہ پہ بھونکنے والا، صحابہ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک کے انجیکشن لگانے والا، سلو پوائزننگ کرنے والا، صحابہ پہ تبرہ کرنے والا، اس کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے، جو کہتا ہے میں اگر زندہ ہوتا، میں اگر اس دور میں ہوتا، میں ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھتا۔ اور بتلاؤ صحابہ کی جانیں، صحابہ کی شانیں کیسی تھی، صحابہ کی عظمت کیسی تھی، صحابہ کا رتبہ کیسا تھا، صحابہ کا مقام کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، کتاب الزہد ترمذی کے اندر، میں نے یہ روایت سنی نہیں، خود سبکن پڑھی ہے، ترمذی کے اندر کائنات کے امام کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب الزہد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کو لے جانے کی بات کی گئی، کہا ہم جا کے جناب عمر کو اس صحابی کی شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اس کی نماز مکمل سکون اور پورے اطمینان والی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اور صحابہ وہ بھی انسان تھے، ان کا دل بھی مچل جایا کرتا تھا۔ صحابی کے دل کو چوٹ لگی، کہا تم آج کہتے ہو میری نماز وہ اطمینان والی نہیں ہے، تم آج میرے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر کو چلایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کے راستے میں نبی کی مائیت میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے ہمارے پہ ایسے وقت بھی آئے، ہمارے پاس کھانے کے لیے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، اگلے الفاظ میں نہ کہتا، اگر حدیث کے الفاظ نہ ہوتے، کہا وہ عالم بھی آیا، ہم پتے کھا کھا کر ہمارے پہ وہ عالم بھی آیا، ہمیں پخانہ ایسا آنے لگا جس طرح بکریوں کی مینگنے ہوا کرتی۔ صحابہ نے قربانیاں دی، مال و جان اسباب پیش کیے، نہ دن دیکھے، نہ راتیں دیکھی، نہ لیل دیکھا، نہ نہار دیکھا، نبی مکرم کا ادنا اشارہ آبرو دیکھا۔ صحابہ کی جماعت گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتی، اور آج حیدرآباد کے اندر جناب فاروق، جس کی ہیبت سے کلیسا اور بڑے بڑے جرنیل اپنی کچھاروں کے اندر کپکپایا کرتے تھے، آج فاروق تیرے ماننے والے یتیم ہو گئے، آج تیرے پتلے بنائے گئے، تیری گستاخیاں کی گئی، اور ہم صحابہ کے نام لیوا، ہم اپنے آپ کو پھر بھی محبان صحابہ کہتے رہے۔ صحابہ کی جماعت، اس سے محبت یہ اہل ایمان ان پہ لازم ہے، وہ اہل السنہ کے عقیدہ میں سے۔ صحابہ سے محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا؟ اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، بات کو ختم کرنے لگا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا
سیاتی عن الناس زمان یغزو فعام من الناس، اللہ اکبر، یغزو فعام من الناس. کہا ایک وقت، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت میرے صحابہ وہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک لشکر اللہ رب العزت کا، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر نکلے گا، جنگ میں فتح نہیں ہو رہی ہوگی، حالات ایسے پیش آئیں گے. لشکر کے اندر منادی کرنے والا منادی کرے گا، حل فیکم من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ کہا ایک شخص کھڑا ہوگا، کہے گا نام. ایک شخص کھڑا ہوگا کہے گا ہاں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے. کہا اللہ اس شخص کی برکت کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا فرما. کہا پھر وہی زمانہ آئے گا، منادی کرنے والا دوبارہ اٹھے گا اور کہے گا حل فیکم من رعا من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا ہو؟ کہا کھڑا ہونے والا کھڑا ہو کر کہے گا ہاں میں نے اللہ کے نبی کے صحابی کو دیکھا ہے. کہا اللہ اس ایک شخص اس تابعی کی وجہ سے نہیں، اس نے جو صحابی کو دیکھا اس برکت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی فتح عطا فرما. کہا پھر زمانہ آئے گا، پوچھنے والا پوچھے گا حل فیکم من رعا من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم میں کوئی ایک ایسا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا جس نے تابعی کو دیکھا ہو، میرے الفاظ نہیں ہے، کائنات کے امام کے الفاظ. کہا پوچھنے والا پوچھے گا کیا تم میں کوئی ایک ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو دیکھا ہو. کہا کھڑا ہونے والا کھڑا ہو گیا، کہے گا ہاں میں نے صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہے. کہا ہاں اللہ رب العزت اس وجہ سے وہ جو صحابی کو دیکھنے والا پھر اس کو دیکھنے والا اس صحابی کی برکت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی صحبت اور اللہ کے نبی کی قربت کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا. یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے. آج 1400 برس بیت جانے کے بعد پھر کوئی صحابہ کو گالی دے، پھر کوئی صحابہ پہ زبان درازی کرے، کوئی صحابہ کے ایمان میں شک کرے، کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے، اللہ کی قسم ہے ہم جب تلک زندہ ہیں صحابہ کی گستاخی ہونے دیں گے؟ صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑیں گے؟ صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑیں گے؟ انشاءاللہ صدیق کی صداقت کی جنگ لڑیں گے، فاروق کی عدالت کی جنگ لڑیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے ترانے پڑیں گے، حیدر کی شجاعت کے نعرے لگائیں گے. اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت، آپ کے دوپٹے کی تقدیس کی جنگ لڑیں گے. کٹنا گوارا کر لیں گے، صحابہ کی گستاخی کو گوارا نہیں کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.